الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 16، اسم منصوب۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو اسم مرفوع کے بارے میں بتایا تھا کہ مرفوع اسما کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مستند ہوتا ہے یا پھر خبر۔ جملے اسمیہ میں مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اور جملے فعلیہ میں فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ سبق اسم منصوب کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے اردو زبان کے مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کیجیے۔ فردن فردن، حالین، قانوناً۔ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں آپ کی بات قانوناً غلط ہے، شرعاً غلط ہے، اخلاقاً غلط ہے، تہذیباً غلط ہے، تو آپ غلط ہیں، آپ کی بات غلط ہے قانوناً، آپ کی بات غلط ہے شرعاً۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک لفظ قانون کو لے لیا، شرع کو لے لیا، تہذیب کو لے لیا، تہذیباً کا اضافہ کر رہے ہیں اس میں۔ ایک لفظ لے کر اس پر دو زبر لگا رہے ہیں اور اس کا اضافہ کر رہے ہیں جملے کے اندر۔ بات تو ویسے مکمل ہو چکی ہے، آپ غلط ہیں، آپ کی بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیسے غلط ہے؟ قانوناً غلط ہے، اخلاقاً غلط ہے، تہذیباً غلط ہے، شرعاً غلط ہے۔ دیکھیے اور الفاظ، آنن فانن، مجبوراً، لازماً، مجھے آنا پڑا، مجبوراً مجھے آنا پڑا، اخلاقاً، لازماً، اندازاً، اگرچہ کہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا ہے، لیکن فارسی لفظ میں بھی یہی کرتے ہیں ہم، تقریباً، احتیاطاً، تخمیناً، مزاحاً، تکلفاً، ابتداءً، غالباً، فوراً، اصولاً، مثلاً، احتراماً، احتجاجاً، سبقاً، سبقاً، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام کے آخری حروف پر دو زبر ہیں۔ یہ جملوں میں ضروری معلومات کے علاوہ اضافی اجزاء بن کر شامل ہوتے ہیں اور بلا واسطہ شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کی اعرابی حالت منصوبی ہے، ان سب پر دو زبر ہیں۔ عربی زبان میں بھی اس سے ملتا جلتا قاعدہ ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسم منصوب کی تعریف کیا ہے؟ ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے، وہ جملے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جملہ پہلے مکمل ہو چکا ہے، ایک اور لفظ کو آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں، ایک اور اسم کو شامل کر دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ انسرشن آف ناؤن ٹو پرووائڈ سم ایڈیشنل انفارمیشن، اور وہ منصوبی حالت میں شامل جملہ کی جاتی ہے۔ اب ذرا ایک مثال دیکھ لیجئے۔ یہ جو منصوب اسما کی 6 قسمیں ہیں، اس میں مفعول بہی ایک قسم ہے۔ چلیے یہ سبق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسم فاعل اور اسم مفعول بہی کے قواعد۔ فاعل، فاعلن، فاعل وہ اسم ہے جس سے فعل کا صدور ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، اور اسم فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر کام کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک جملہ ہے، زید نے شیر مارا۔ یہاں زید مارنے والا کون ہے؟ زید، زید نے، یہ اسم فاعل ہے۔ کیا مارا؟ شیر کو مارا، تو شیر مفعول بہی ہے۔ تو عربی میں یہی کہیں گے نا آپ کے کہ قتل زیدن اسدن، زیدن کے اوپر دو پیش آئیں گے، اور مفعول بہی اس میں منصوب ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے ان مثالوں پر غور فرمائیے۔ پہلی مثال ہے یہاں، خلق اللہ الارض۔ دیکھیے غور سے اس جملے پر توجہ فرمائیے۔ خلق، خلق، یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مطلب ہے پیدا کیا، بنایا۔ اللہ، آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ، اللہ کے آخری حرف ہا کے اوپر ایک پیش ہے، اور الارض، ارض، زمین، اس کے آخری حرف پر زبر ہے،
اللہ کے آخری حرف پر پیش ہے اور ارض کے آخری حرف پر زبر ہے. تو اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پیدا کیا اللہ نے زمین کو، بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو. کیوں؟ دیکھیے اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ زمین نے اللہ کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ کے اوپر پیش ہے اور الارض کے آخر میں زبر ہے. اللہ فاعل ہے، الارض مفعول بہی ہے. اللہ کے آخر میں پیش ہے، الارض کے آخر میں زبر ہے. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. یہ 3 الفاظ سے ایک جملہ بنا ہے. پہلا لفظ فعل ہے اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا لفظ یہ اسما ہے، لیکن پہلا اسم اللہ مرفوع ہے، فاعل ہے. دوسرا اسم الارض مفعول بہی ہے اور منصوب ہے اور اس کی علامتیں مختلف ہیں. چلیے اب ہم ایک دوسری مثال پر غور کرتے ہیں. وہی جملہ تھوڑا سا ہم نے بدل دیا ہے. خلق اللہ السماوات. اب دیکھیے خلق یہ فعل ماضی ہے، فعل ہے، اور اللہ اسم ہے، اللہ کے آخر میں پیش ہے، یہ فاعل ہے. اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ سماوات، آسمانوں کو. لیکن سماواتی ہے یہاں پر. سماواتی کی حالت کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. کیسے معلوم ہوا کہ یہ منصوب ہے؟ اس لیے کہ جملے میں بلا واسطہ آ کر شامل ہوا ہے، السماواتی. اور ہم نے سبق آپ کو پڑھایا تھا مسلماتن، 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 اور یہ بتایا تھا کہ جمع مؤنث سالم میں سماواتا نہیں آتا، سماواتن یا سماواتی، سماواتین دونوں جگہ ایک ہی صورت ہوتی ہے، منصوبی حالت میں بھی اور مجروری حالت میں بھی، نسبی حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی. اگر وہ بلا واسطہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ منصوب ہے، اور اگر بالواسطہ آئے، حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ کی حیثیت سے آئے تو پھر وہ مجرور ہوگی. اب تیسری مثال یہاں پر ہے، ذرا اس پر غور فرمائیے. خلق اللہ الثقلین. ثقلین وہی جملہ ہے، ہم صرف کر یہ رہے ہیں کہ مفعول بہی کو بدل رہے ہیں. پہلے جملے میں تھا خلق اللہ الارض، ایک دوسرے جملے میں تھا خلق اللہ السماواتی. الارض پہ زبر منصوب ہونے کی علامت تھی، اور السماواتی میں آتی اس میں منصوب کی علامت تھی. اب یہ تیسری مثال ہے خلق اللہ الثقلین. تو یہاں پر ثقلین میں عینی دیکھ رہے ہیں، ثقلانی ثقلینی. ثقل کے معنی تو ہیں بوجھ کے، گرانی کے، اور یہاں اس سے مراد ہے انسان اور جن. انسان اور جن دونوں کو ثقلین کہا گیا ہے. ثقلین یعنی بہت بڑی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر. انسان اور جن دونوں کو فریڈم آف چوائس دی گئی ہے، فریڈم آف فیتھ دیا گیا ہے، اور آزادی رائے اور آزادی مذہب، آزادی اختیار انہیں عطا کی گئی ہے، اس لیے ثقلان کہا گیا ان کو. تو اس کی گردان کیا ہوگی؟ ہم نے پہلے بتایا تھا وہاں کہ مسلمانی، مسلمان، مسلمینی، مسلمینی. رفع کی حالت میں مسلمانی، آنی، عینی، عینی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. اب ثقلانی، ثقلینی، ثقلینی. تو اللہ نے ثقلین کو پیدا کیا، یعنی انسان اور جنات کو پیدا کیا، ثقلین کو پیدا کیا. تو اب یہاں اللہ تو مرفوع ہے، اس کے آخر میں پیش ہے، وہ فاعل ہے، اللہ نے پیدا کیا. اور ثقلین یہاں پر مفعول بہی ہے، منصوبی حالت میں ہے، اور عینی اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے. اب چوتھی مثال پر ذرا غور فرمائیے. نصر اللہ المسلمین. نصر فعل ماضی ہے مدد کی،
اللہ اللہ کے اوپر پیش ہے، اس میں فاعل ہے، اللہ نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ المسلمین. تو اس کی گردان ہم نے کیا بتائی تھی آپ کو؟ مسلمون، مسلمین، مسلمین، یعنی رفع کی حالت میں مسلمون اور نصب اور جر کی حالت میں مسلمین مسلمین. لیکن یہاں یہ نصبی حالت میں ہے، کیوں کہ بلا واسطہ آیا ہے، واسطے کے بغیر ڈائریکٹلی یہ جملے میں شامل کر دیا گیا ہے، اس لیے نصر اللہ المسلمین یہاں ہو گیا. اب آ جائیے منصوب اسم کو پہچاننے کے قواعد. تو پہلا اصول کیا ہے، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جملے کے اضافی اجزاء. اضافی اجزاء سے کیا مراد ہے؟ یعنی ضروری معلومات تو وہ مرفوع ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر تو مرفوع ہوتے ہیں، فاعل مرفوع ہوتا ہے. اضافی اجزاء اگر وہ بلا واسطہ ہوں، ان ڈائریکٹ ہوں، تو ایسے اسما منصوب ہوتے ہیں. منصوب اسم کو پہچاننے کے لیے مندرجہ ذیل علامتیں ہیں. اسم کے آخری حرف پر ایک زبر یا دو زبر یعنی تنوین ہوتی ہے. مثنی اسم کے آخر میں عینی ہوتا ہے، مسلمینی، المسلمینی. اور جمع مذکر سالم اسم کے آخر میں اینا ہوتا ہے، مسلمین، المسلمین. اور جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتن یا آتی ہوتا ہے، جیسے مسلماتن یا المسلماتی.